سمجھتا ہے کوشش کر کے آغاز مجلس ہے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ على اعدائهم مجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے جن کے کانوں تک میری گزارش کی آواز جا رہی ہے وہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھیں جتنی صلوات پڑھنے کی طاقت انہیں حسین بادشاہ نے عطا کی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں جی، ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رہیے۔ اتنی بڑی تعداد میں صبح صبح آپ کا اکٹھا ہو جانا اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ آپ کسی ذاکر کی محبت میں نہیں بلکہ ذکر کی محبت میں تشریف فرمائیں۔ مالک آپ جو دعائیں سوچ کے آئے ہیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ کی وہ دعائیں مستجاب فرمائیں۔ اجازت ہے حضور میں نوکری کا آغاز کروں جی؟ قبلہ ناظم ممبر صاحب مجھے 2-4 مرتبہ علامہ کہہ کے گئے ہیں، میں اس لفظ کا وزن نہیں اٹھا سکتا جی۔ علامہ ہونے کا دعویٰ اگر کسی کو جچتا ہے تو وہ معصوم کو جچتا ہے۔ معصوم کے علاوہ جو ہے وہ طالب علم ہے۔ ایسے ہی بھیا ماشاءاللہ آپ سلامت رہیے۔ میں مسکین آدمی 2-4 مصرے کہہ لیتا ہوں، تھوڑی بہت حضور شاعری کر لیتے جی، یہ حسین بادشاہ کرم فرما دیتے۔ 4 مصرے آپ کی نظر کرتے پھر اس پہ تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیسا اور کیا سنتے ہیں، کیونکہ میں اس ممبر پہ پہلی مرتبہ آپ کے شعروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں اس ممبر پہ پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں ممبر پہ پہلی مرتبہ نہیں آیا۔ ہر بندے کا چہرہ فریش ہے بالکل، ہر بندہ نیند پوری کر کے فریش ہو کے ناشتہ کر کے تیار ہو کے بیٹھا ہوا، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی بھوک نہیں، کوئی نیند نہیں ہے۔ 4 مصرے پڑھتے ہیں۔ آج 26 محرم ہو گئی ہے۔ پچھلے 26 دن سے یقیناً آپ میں سے ہر جوان، ہر بزرگ، ہر کم سن بچہ عزاداری کے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی رنگ میں۔ کوئی مجلس کروا کے جڑا ہے بھائی جان، کوئی مجلس سن کے عزاداری کا حصہ بنا ہے، کوئی لنگر پکا کے، کوئی لنگر تقسیم کر کے، کوئی ماتم کر کے، کوئی نوحہ خوانی کر کے، کوئی دریاں بچھا کے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جس نے ان میں سے کچھ نہیں کیا اس نے کم از کم جلوس کے ساتھ ماتمیوں کی قمیضیں پکڑ کے ہاتھ سینے پر رکھ کے یا حسین یا حسین یا حسین اتنا تو ضرور کیا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ بھی کوئی نہ کر سکا ہوا آج تک پچھلے 25-26 دن میں۔ جس نے یہ بھی کیا ہے اس سے بات کی تائید چاہ رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہ رہا ہوں۔ میری بات ٹھیک ہو تو میرے لیے دعا کیجیے گا، غلط ہو تو میری اصلاح کیجیے گا۔ میں اکڑتا نہیں، میں اپنے اندر اصلاح کی گنجائش رکھتا ہوں۔ جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے، سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے، تواڈے مجمع دی کیا بات ہے۔ ابھی میری بات کھولی نہیں ہے اور اتنی خوبصورت توجہ ہو گئی، میرا دل کردہ اگلے مصرے تے اے بولن تے بھاویں نہ بولن، میں انہاں نوں آکھاں تواڈے سنن دی کیا بات ہے۔ جو شخص بھی
ہاتھ کھولنا بھائی جان بس. یہ بندے ہاتھوں والا بندہ میں نے زندگی میں داد دیتا نہیں دیکھا, کیونکہ جن کے ہاں ہاتھ باندھنے کا رواج ہے نا, ان والے پاس داد دا رواج کوئی نہیں. جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے, 2 دفعہ مان گیا, مجھے اور پڑھنا ہے, دونوں دفعہ ان کا مطلب الگ الگ ہے, لیکن جتنی توجہ ہوئی ہے نا خوبصورت, میرا دل ہی نہیں پہ کرتا میں گل کھولاں تو پھر داد آئے. جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے, شبیر سے ہاری ہے قضا, مان گیا ہے. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے ذرا اچھا لگے گا. حیدری. جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے. میں یہ بھائیان یہ اس بچے جتنا تھا جی حضور, تب سے ایک بات میں سنتا رہا ہوں, میں تب سے سن رہا ہوں تو آپ بھی یقیناً تبھی سے سن رہے ہیں. کیا تو فلانا کام کر, ہم میں تن مان نہ جاواں. سنا ہوا نا بھائی جان, یار اس بندے کام ہی ایسا کیتا, ان تو سارا پنڈ ہی من گیا ہے, ان ساری برادری من گئی ہے, ان سارا شہر منی کھلوتا ہے. یہ ایک الگ ایک ماننا ہوتا ہے تسلیم کر جانا, جی آپ کا حکم مان گیا ہوں. ایک ماننا ہوتا ہے جی میں آپ کو مانتا ہوں, مولا کو مانتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک ماننا ہی ہوتا ہے تو کام کر میں تین مان جاواں. اے 2 میں پڑھ بیٹھا, ایک میں باقی اور پڑھنا جی. او دیتے اینڈ تک ماتمی تائید کر دیں, داد نہ دیں دان. میں اس بات پہ ڈھیر ساری لیے بیٹھا ہوں, تو اڈی تائید آ جائے, میری زندگی سوکھی ہو جائے, 2-4 دہاڑے میں زندگی دے اور لب جان گے. جو شخص بھی کربل کو ذرا مان گیا ہے, شبیر سے ہاری ہے قضا, مان گیا ہے. اور نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے خدا کو, شبیر کو کربل میں خدا مان گیا. سبحان اللہ. ادھر سے بھی ہاتھ مات بھی اٹھائیں. حیدری. کیا بات ہے. سبحان اللہ بھائی, کیا بات ہے. میں واقعی آپ کو نبیوں نے رسولوں نے تو مانا ہے خدا کو, شبیر کو کربل میں. خدا بھی صرف حسین کو ہی مانا ہے, کیونکہ جو کام حسین نے کیا ہے, نہ حسین سے بھائی جان پہلے کسی نے کیا, نہ 1400 سال ہو گئے کسی نے کیا ہے, آئندہ بھی یقین ہے کہ کسی کا حوصلہ اتنا ہے ہی نہیں. اور ہم آل محمد کے وہ نوکر ہیں کہ جو حسین پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. آؤ سارے رل کے پہلے ادھر دیکھ لو, یہاں کی ادھر آپ مجھے دیکھیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم حسین پہ سمجھوتا نہیں کرتے. ہم نے گولیاں کھائیں, حسین نہیں چھوڑا. ہم نے جلوسوں پہ پتھراؤ برداشت کیا, حسین نہیں چھوڑا. ہم نے اپنے گھر جلوائے, حسین نہیں چھوڑا. ہم نے اپنے بچے دیے, حسین نہیں چھوڑا. ہم اپنی پردہ دار مستورات کو حسین کے نام پہ لے کے آ جاتے ہیں, لیکن ہم حسین نہیں چھوڑتے, کیونکہ یہ پردہ دار مستورات ان میں ڈھیر ساری وہ ہیں جو کبھی اپنوں کی شادیوں اور جنازوں پہ بھی نہیں گئیں, لیکن ہم انہیں حسین کے ذکر میں لے کے آتے ہیں پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, حسین نہیں چھوڑ سکتے. آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کم از کم حسین کے بارے میں کتنا مضبوط عقیدہ رکھتا ہوں. آپ میں سے جو بندہ اس معیار پہ ہو وہ بولے, جو نہ ہو مجھے اس کی داد کی ضرورت نہیں. وہ آ گیا بیٹھ گیا, اس کا ہو گیا, وہ کسی اور ذاکر کو داد دے لے. میرے ساتھ وہ بندہ بولے جسے لگے ہمارے بھائی کا عقیدہ, ہمارے بیٹے کا عقیدہ ہمارے ساتھ مل گیا ہے. میں جس عقیدے پہ کھڑا ہوں, اللہ کرے کوئی بات نہیں اس دروازے سے باہر میری بات لے کے جائے, دنیا کو بتائے ساڈا ویر ساڈا پتر آیا, اسی جو ایک گل کر گیا, اسی اس عقیدے دی تبلیغ پرچار پہ کرتے ہیں. میں نے کیا کہا, حسین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے, وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے, وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے. یہ قرآن ہے, ذکر حسین سینے سے لگا کے اپنے عقیدے کا اعلان کر رہا ہوں. وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے, وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے. اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے, وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا. صدقے جو میرے عقیدے کے ساتھ سفر کر رہے ہاتھ اٹھاؤ. حیدری. حسین کے معاملے میں ہم کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. جو ٹیک لگا کے بیٹھے وہ جوان ہے تو ان کی داد ڈبل بنتی ہے. بزرگ تو صدقے جاواں. واللہ چپ بھی رہے اور پلید لگتا ہے, وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے. جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے, وہ شخص باپ بھی ہو تو
تو پھر یہ دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم باپ کو یزید سمجھ لیتے نا جو حسین کے مقابلے میں آئے تو مولوی دی تو پھر حیثیت ہی کوئی نہیں نا. ایک منت کروں, ایک منت ہے, منت پہ نا زور زبردستی نہیں ہوتی, ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, آپ مان لیں, آپ کی مہربانی. نہ بھی منو تو لالی جی میں کی کر سکتا, نہ میری صحت لڑن والی, نہ میرا قد کو زبردستی کرنے والا. منت ہے ساری زندگی مولا کا مولوی سے نہیں پوچھنا. اچھا جنہ واہ واہ کیتی ہے, میرا خیال ہے یہی میرے نال متفق نے. مولا کا ہمیشہ مولا سے ہی پوچھنا ہے, مولوی سے مولا کا نہیں پوچھنا. کیونکہ جب علی تھا تب مولوی نہیں تھا. ایک وقت آئے گا جب مولوی نہیں ہوگا, میرا مولا تب بھی ہوگا. اتنا بڑا اجتماع ہے, میں ان کی گنتی شروع کروں تو میرے بعد کے بھی 2-4 ذاکرین کا وقت نکل جائے گا. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس بندے کے پاس میرے مولا علی کو ماننے کی کیا وجہ ہے, لیکن جب میرے اندر یہ سوال اٹھا, یار بندے علی کو کیوں مان رہے, کیوں مان رہے, میں نے 1-2 سے پوچھا. میں نے کہا آپ مولا کو کیوں مانتے ہیں؟ آگے سے پہلا جواب پتہ کیا ہے, اس نے کہا جنت نہیں لینی. جنت آپ بھائی جان مسکرا دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. سو سویٹ آف یو. جنت نہیں لینی, اچھا یعنی آپ جنت کے لالچ میں علی کو مان رہے ہیں. آپ علی کو کیوں مان رہے؟ اس نے کہا دوزخ دی آگ بڑی تتی, علی نو مان کے میں سڑ نہیں سکتا. اچھا یعنی آپ نے دوزخ کے خوف سے علی کو مانا ہے. کسی نے اس لیے مانا کہ مان لو تو جنت لے لو, کسی نے اس لیے مانا کہ مان لو تو دوزخ تو بچ جاؤ. اے بادشاہ دے ذکر تے میرا ہاتھ ہے, میرے جلالیاں لے بادشاہ دا عالم ہے. اس سے آگے میرے پاس قسم نہیں, مان جائیں آپ کی مہربانی, نہ مانے تو پھر میری زور زبردستی کوئی نہیں. میں نے نہ جنت کی لالچ میں علی کو مانا ہے, نہ دوزخ کے ڈر سے خوف سے علی کو مانا ہے. میں نے جس وجہ سے علی کو مانا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو لگے یار یہ تو میرے دل کی بات تھی, ان کن دس دیتی ہے, تو پھر وہ بندے دا بولنا پڑتا ہے جی. جس کے پاس کوئی اور مزاج اور معیار ہو وہ اپنی دعوت سنبھال کے رکھے. میں نے علی کو کیوں مانا میں بتاتا ہوں. میں نے کہا دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں, دنیا نے سن لوگ کافر آخ دیں, اے جھلے نے, اے پاگل نے, انہوں نے شاہی کوئی نہیں ہو علی تو دستی, اے کافر ہو گئے نے, غالی ہو گئے نے, مشرک ہو گئے نے, نصیری ہو گئے نے, مرتد ہو گئے نے, اے دین تو پھر گئے نے. مجھے غصہ نہیں آتا, مجھے ان کی یہ باتیں سن کے اچھا لگتا ہے, لیکن مجھے ایک بات کہنے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں, دنیا نے روز آ کے لگائی تھی تہمتیں, ہم نے ولا علی کی سنبھالی نہ دے سکے, اور ہم نے علی کو مانا ہے اس واسطے جناب کوئی ہماری ماؤں کو گالی نہ دے سکے. اچھا جن کے ہاتھ نہیں اٹھے تو ڈاکٹر رکھے ہیں, علی دا نام سن کے ہاتھ نہیں چاہنا. جس کے ضمیر میں علی بستا ہے بولو ہے علی. میرے پاس یہی ایک وجہ ہے, آپ جیئے بھائی جان, ایک ہی وجہ ہے میرے پاس کہ مجھے جاتا دیکھ کے کوئی بندہ یہی کہے ایک کسے شریف مادہ پتر ہے, جنت کے لالچ میں علی کو نہیں مانا, دوزخ کے ڈر کی منیا اس بندے نے علی نو, جس علی نو من بھی لیا ہے بعد اچھ بھی جنت دی لالچ نہیں جا رہی. کیا مانا اپنے علی کو؟ اگر آپ کے اندر سے جنت کا لالچ ہی نہیں جا رہا, علی کو مان کے پھر بندہ گڑ گڑاتا رہے جنت دے دے جنت دے دے جنت دے دے. نہ کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ کو بندے جب سب ناراض ہو جائیں گے تو مجھے بادشاہ علی پہ ہر بندے کی ناراضگی قبول ہے. عقیدے سے پیچھے ہٹو 1 انچ بندے کا شجرہ مشکوک ہو جاتا ہے. جنت کے لالچ میں علی کو نہیں ماننا, نہ جنت جانے کے لیے کم از کم آپ نے پریشان نہیں ہونا. مجھے بادشاہ کے علم کی قسم ہے, مجھے پڑھ کے 10 منٹ بیٹھنا بھی پڑا تو میں بیٹھ جاؤں گا. میرا قد نہ ویکھے جائے یا میں قائل کرے جائے یا میرے قائل ہو کے گل دی تائید حق ادا کرے جائے. جس دن آپ نے دنیا میں آ کے ماں کی گود میں علی ولی اللہ والی اذان سن لی تھی, جنت آپ کی ہو گئی تھی. بزرگ سو رہے ہیں, اتنا اونچا بولے جو ندیاں کھول جائے حیدری.
حیدری سبحان اللہ. ہاں جس دن آپ نے بادشاہ علی کی ولایت والی اذان سن لی تھی نا، جنت آپ کی ہو گئی تھی. ایک گل اور میری یاد رکھنا، داد نہ دینا، بس گل یاد رکھنا. اگر علی کو ماننے کے بعد بھی جنت نہیں ملنی نا تو پھر جنت ہے ہی نہیں. اگر بادشاہ علی کے اقرار پہ، ولایت علی کے اقرار پہ بھی جنت نہیں ہے نا تو پھر جنت. ایک جملہ آ گیا، میں اس کے بعد منقبت کے 4 شعر شروع کرتا ہوں. اس جملے دی داد نہیں، اس جملے دا سواد ضرور لے آجے. ایک باری میں پہلے ایک دعا منگتا، دعا کرو انشاءاللہ مولوی دا ککھ نہ رہے. نہیں بندے چوکھے بیٹھے تھوڑے آمین آکھے. دعا کرو کیڑا مولوی؟ یہ جڑا بادشاہ علی نو بھونک دینا، یہ جڑا تو علی تو دور کرنے واسطے پوریاں کوششیں کر رہا ہے، پیسہ لا رہا ہے، نفری لا رہا ہے، پوری ایفرٹ کر رہا ہے. میں وہی گل پہ کرتا ہوں. دعا کرو انشاءاللہ اس مولوی دا ککھ نہ رہے. کیوں بھائی؟ میری کو ذاتی دشمنی، میری کو زمین کھو کے لے گیا، میرے کو پیسے اس دینے نے جڑے واپس نہیں پہ کرتا. نا 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 حضور، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں، میری صرف دشمنی اس کی ذہنی غربت سے ہے. ایسا ذہنی غریب ہے نا یہ مولوی. جنت نہیں دینی تو علی ولی اللہ پڑھنے پہ نہیں دینی، دینی ہے تو صدقے کے بکرے پہ دے دینی ہے. ذہنی غریب نہیں. 2 سیمنٹ دیاں بوریاں مسیت نو دیو تے جنت کنفرم. علی ولی اللہ تے کوئی نہیں. تو رکھ ایڈی جنت کول سن نہیں چاہیے. جملہ ایک مجھے آ گیا یاد، قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب، یہ بزرگوں نے یقیناً سن رکھا ہوگا. کیا کمال لوگ تھے، لاہور خطاب کر رہے تھے جنت پہ، تقریر جنت پہ کر رہے تھے. جنت میں یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ ماحول ہوگا، جو لوگ وہاں ہوں گے انہیں یہ فیسلٹیز جنت میں اللہ دے گا. یہ مجمع میں سے نا ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا زیدی صاحب کوئی شے پلے نہیں پئی. ادھے ایک مجمع نو تے اس گل دا سواد لینا چاہیے. کوئی شے پلے نہیں پئی، اتنی مشکل گفتگو آپ کر رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے ایک لفظ میں بتائیں جنت کیا ہے. زیدی صاحب نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ اس نے کہا جی ککھ کنڈا سمجھ نہیں آیا. اچھا آپ ایسا کریں، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، جو میں نے تقریر کی ہے نا وہ ساری چھوڑ دیں. آپ کے لیے جنت کا یہی تعارف ہے کہ جنت کچھ نہیں ہے، صرف آل محمد کے سرونٹ کوارٹرز کا نام جنت ہے. آئے آئے جیڑا کو گورنمنٹ سرونٹ بیٹھا ان تو سواد ہونا ہے. حیدری آل محمد کے بھائی جان سرونٹ کوارٹرز کا نام یہ لبنی انہوں جنہیں آل محمد دی سروس کرنی تو صرف آل محمد دی کرنی. جس بندے سجے کھبے جانا ان کو نہیں لبنی. اجازت ہے جی میں 4 شعر آپ کو سنا لوں. میں نے کہی بھائی جوید نے آکھیا بھی گل تھوڑی کرنی تے شعر چوکھے پڑھنے میں. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں. میں دعا کر رہا ہوں، یہ قبر حسین ہے، یہ میرے بادشاہ باب الحوائج کا عالم ہے. یہ دعا کر رہا ہوں اللہ کرے جو اگلے مصرے پہ بولے مولا اسے اسی سال 40 پہ کربلا بلائیں. جو گئے ہو انشاءاللہ بار بار جاؤ، جڑے نہیں گئے انشاءاللہ ہر سال نال کربلا جاؤ. تاکہ جڑی گل میں لالا جی کردہ پیا اے ہر بندہ اپنی اکھاں نال ویکھے ان لگے ساڈا ویر ساڈا پتر ٹھیک پہ آخدا میں کربلا جا کے داد دے. اور میں اس بندے سے بات کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں جو آل محمد کو مجبور سمجھتا ہے. یہ مجبور نہیں، مظلوم ہے، مجبور نہیں. اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں بنائی جو حسین جیسے بادشاہ کو مجبور کر لے. ہر مصرے کے بعد آئے گا حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھنا ہر مصرے میں حسین بیٹھے ہیں کیسا آ رہا ہے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں پھر زمین کو عرش بنا کر حسین بیٹھے ہیں. میں نے تو نہیں دیکھا کون بولا کون نہیں بولا، لیکن جو بولا ہے اس نے میرے پہ بڑی محنت کی ہے، بڑی شفقت ہے. حیدری ایک شعر پڑھ رہا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے زمین کو عرش بنا کر حسین بیٹھے ہیں، حسین بیٹھے ہیں. جڑے بندے کو پرے پنچایت دا ماحول تھوڑا جا جان دیو نا، جیسے کو 4 5 10 بندے 20 بندے اکٹھے ہو کے کوئی گل ہوندی ہوئے، اس بندے کے بس میں نہیں کہ وہ مجھے شعر پہ دعا نہ کرے.
جو بندہ اس ماحول سے واقف نہیں شاید اس کو حضور سمجھ نہیں آئے گی. بزرگ یقیناً دعا فرمائیں گے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں. زمین کو عرش بنا کر حسین بیٹھے ہیں. ایک وقت آئے گا جب کیا ہوگا؟ خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی. ہم نے پیش ہونا ہے نا, سب نے پیش ہونا ہے. مالک میں ساری زندگی یہ کرتا رہا, میری یہ محنت, میری یہ کوشش, میری یہ کاوش, میں نے یہ مقام حاصل کر لیا, میں نے اس منزل کو پا لیا. خدا کے سامنے یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے ہیں, زمین کو عرش بنا کر حسین بیٹھے ہیں, اور خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیغمبر, حسین بیٹھے ہیں. اچھا پیچھے سے بھی کو ہاتھ اٹھانے کا رواج ہے جی تھوڑا بہت. ایتھوں تیسرے پلر تو اگے ہے اٹھ رہے. خدا کے سامنے شکر الحمدللہ. سارے نہیں پہ بول رہے. یہ مت سمجھنا کہ بے گھر حسین بیٹھے, زمین کو عرش بنا کر حسین بیٹھے, خدا کے سامنے محنت بتانے کو اپنی کھڑے ہیں سارے پیغمبر, حسین بیٹھے ہیں. حسین کو بندہ قرآن تے بول دا ہوئے تے قرآن دا نام نے میں دعا کر دے. میں تو یہی کہہ سکتا نا بھائی جان, کھڑے ہیں سارے پیغمبر, حسین بیٹھے ہیں. آنکھوں گے تو اسے شیر تے چھڑ دیاں گا, لیکن چھڑاں گا تو جدو سارے بولو گے. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے, وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے, وہ کون ہے؟ جس کے سینے میں اللہ نے سارا قرآن رکھا ہے. وہ ذات ہے میرے بادشاہ مصطفیٰ کی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں, اے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا. کہاں کیا بھائی جان؟ پلیز مجھے دیکھیے گا, کہاں کیا؟ آپ کے دل پہ نازل کیا. وہاں تھا قرآن چلتا چلتا میرے بادشاہ کے دل پہ, پھر قرآن اور دل سرکار کے سینے کے اندر, قرآن اور دل سرکار کے سینے کے اندر. میں نے لکھا, میں کہوں تو آپ مانے نہ مانے آپ کے مزاج کی بات ہے, اللہ کہہ رہے, اللہ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. کھڑے ہیں سارے پیغمبر, حسین بیٹھے ہیں. اللہ کرے وہ ماتمی نہ ہوئے جڑا اس گل تے تائید نہ کر سکے, باقی جڑا یہ ساڈا مہمان ہے. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے, اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو پہنچ گیا بولو حیدری. خیران لالا جی تھوڑی آپ کی دعا حضور. وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے, اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں. شاید آخری شعر ہے جی. کہا خدا نے, ہولی گل کرتے, کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے. فضائل 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 پڑھیں گے مصاحب بھی تھوڑا. کہا خدا نے میرا نام, کب کہا؟ جب یزید اپنے منسوب شدہ باپ کے بعد لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے بیٹھا, اور اس نے بیٹھتے ہی پہلا اعلان یہ کیا, اس نے کہا کوئی توحید نہیں. سارے آنکھوں اللہ دے تلانت کرے. کوئی نبوت اور رسالت نہیں, کوئی امامت و ولایت نہیں, کوئی قرآن اور وحی نہیں, کوئی قبر برزخ محشر سزا جزا جنت دوزخ کچھ نہیں ہے. پھر یہ الفاظ ہیں جو بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے معاشرے میں متعارف کروائے تھے. ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے. پہلا انکار اس نے کیا پنڈی بھٹیاں والوں توحید کا. ایک ہوتا ہے نبی, ایک ہوتا ہے امام. ایک منصب ہے نبی, ایک منصب ہے بھائی امام. نبی کا کام ہوتا ہے توحید بتانا, امام کا کام ہوتا ہے توحید بچانا. ایک گل یاد رکھے جی, امام کا کام ہے توحید
بچانا بھیا نا مجھے دیکھیں گے نا اے جڑی اگلیاں سیٹاں ہوندیاں نے نا خدا دی قسمیں بڑیاں داد والیاں ہوندیاں نے ایتھے تے انہوں بہنا چاہیے ذاکر کرے نا انہوں کہنا چاہیے نعرہ حیدری ایتھے انہوں بہنا چاہیے ایتھے تے بالکل وہ بندہ نہ پوے جڑا توجہ ادھر ادھر کر دے نبی توحید پہنچانے والا امام توحید بچانے والا اب جب اس نے یہ کہا کہ کوئی توحید نہیں اس سے 50 سال پہلے تقریباً میرا بادشاہ مصطفیٰ آخری نبی کی حیثیت سے اپنے اصلی وطن کو واپس جا چکا تھا اور نبی آنا نہیں تھا آج تک نہیں آیا قیامت تک نہیں آئے گا بالکل نہیں آئے گا مجمع اس سے 10 گنا زیادہ ہو کہ اس سے 100 گنا زیادہ چپ کر جائے تب بھی اور نبی نہیں آئے گا اور جتنا عقیدہ ختم نبوت ہم آل محمد کے نوکروں کا مضبوط ہے نا یہ 2 سال تو ساڈا ملک اس آگ چ سڑ رہے ہے بل رہے ہے کیا جی ختم نبوت یہ چوک کیوں بلاک ہے جی ختم نبوت کا جلوس نکلا ہوا ہے یہ سڑکیں کیوں بند ہیں جی ختم نبوت کا احتجاج ہو رہا ہے یہ سکول کیوں بند ہیں جی یہ ختم نبوت کی ریلی نکلی ہوئی ہے اس کے لیے ہڑتال کی گئی ہے یہ گاڑیاں کیوں جل رہی ہیں جی ختم نبوت کا احتجاج ہو رہا ہے یہ گاڑیوں کے ٹائر کیوں جلائے جا رہے ہیں جی ختم نبوت کی ریلی نکلی ہوئی ہے بندے اسپتال نہیں جا سکے سوئی سارے جان دیو اسپتال نہیں جا سکے بندے ایمبولینس میں مر گئے کیوں آگے کچھ احتجاج کرنے والوں نے ختم نبوت کا احتجاج کرنے والوں نے اس ایمبولینس کو راستہ نہیں دیا مریض ایمبولینس میں مر گیا ہاسپٹل نہیں جا سکا بچوں کے پیپر نہیں ہو سکے کیونکہ سکول بند تھے کیوں احتجاج ہو رہا تھا ختم نبوت کا مجھے اس بات پہ پنڈی پھٹیاں والوں آپ کی تائید چاہیے آپ کی داد نہیں چاہیے مجھے تائید ماتمی کی چاہیے مجھے تائید عزادار کی چاہیے مجھے تائید حسین کے شیعہ کی چاہیے جو بندہ شیعوں کو دیکھنے آئے وہ نہ بھی بولے تو مجھے اس کا گلہ کوئی نہیں مجھے تائید چاہیے مصطفیٰ بادشاہ کے حق میں بول رہا ہے میں نے کہا کیا ہوا یہ گاڑیاں کیوں جل گئی ختم نبوت سکول کیوں بند ہے ختم نبوت اسپتال کیوں بند ہے ختم نبوت فروٹ ریڈیو سے لوٹ لوٹ کے کھا گئے کون جو ختم نبوت پہ احتجاج کر رہے تھے آؤ میں آپ کی زبان بن کے پوری دنیا کے سامنے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ایک اعلان ریکارڈ کروا رہا ہوں جتنا عقیدہ ختم نبوت ہم آل محمد کے نوکروں کا مضبوط ہے کسی اور عقیدے میں کسی اور فرقے میں وہ ختم نبوت کی مضبوطی نہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج تک جتنے جھوٹے نبی آئے ان میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا ایک بھی بولے من جڑے نہیں بول سکے ان تائیں ایک بھی شیعہ سارے آنکھوں مرزا قادیانی تلانت یہ 2-1 سال پہلے پشاور ایک عدالت میں ایک بچے نے ایک بندے کو گولی مار دی کیوں ختم نبوت کا اس نے حملہ اس پہ کیا تھا نبوت کا دعویٰ کیا اس نے عدالت میں گھس کے اسے گولی مار دی قوم کا ہیرو بن گیا اس سمیت ہر جھوٹی نبوت کے دعوے دار پہ لعنت جیڑا نہ کرے ادھے تو ڈبل لعنت اس میں لعنت کیا کرو ہاں جی انشاءاللہ جی صبح شروع کراؤں گا جی حدیث کسا کے بعد 27 سفر زری پاک پر مجلس عزائے میں حدیث کسا کے بعد وہاں پہ حاضری دوں گا جی صبح بالکل سب سے پہلا ذاکر میں مسکین ہوں گا ان سارے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں پہ لعنت اب ایک سوال ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے انہیں تسی میں نے ویکھو گے تو میں گل اگلی کراں گا شیعوں سے کوئی جھوٹا نبی کیوں نہیں اٹھا سوال ٹھیک ہے اچھا ہاتھ کھڑا کرو جیدے نزدیک سوال ٹھیک نہیں تھوڑے جیتے حاضر ہو کے بہو وہی میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا حاضر ہو کے بیٹھ رہا ہے کیوں شیعوں سے جھوٹی نبوت کا کوئی دعوے دار نہیں اٹھا اب یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ شیعوں سے نہیں اٹھا تو کہاں سے اٹھا ایک تھوڑی محنت آپ بھی کرو گل جڑی ہے نا اس تو بغیر داد چاہیے اے نہیں کرنا اے ذاکر وہ تو کرتا ہے جو یا ذاکر نہ لائق ہوئے یا مجمع نہ لائق ہوئے گل میں جڑی کرتا پہ میں تھوڑے عقیدے دی ترجمانی کرتا پہ تو مجمع تے اخیر ہوئی پئی ہے جو آپ کے اس معیار سماعت کی توہین کرے مولا دی قسم آپ ہی ذاکر کوئی نہیں
ਉਹਦੇ ਕਹਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਇਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ पे करदा, क्यों शियों से झूठा नबी आज तक नहीं उठा और कयामत तक नहीं उठेगा, जो मर्जी कर लो नहीं उठेगा। ये अब आपकी जिम्मेदारी, आप खुद चेक करें कहां कहां से उठे। मैं अपनी कौम का जिम्मेदार हूं, शियों से क्यों नहीं उठा। मेरी बात गलत हो मुझे गाड़ी में ना बैठने देना, गिरबान में हाथ डालना, बांध लेना इधर। मैं अगर अपनी इज्जत दाव पे लगा रहा हूं तो जेड़ा मेरे मुस्तफा बादशाह दे हक से ना बोले फिर वही घर रवे बेहतर है। क्यों नहीं उठा, उसकी वजह यह है ये जो पर्दे में हमारी माएँ बहनें बेटियां आई हुई है ना, इनका मिजाज हुसैन की माँ ने भाईजान ऐसा बना दिया है, जब अल्लाह इन्हें कोई मातमी बेटा गोद में देता है ये उसकी पेशानी चूम के सबसे पहला दर्श ही ये देती है, मेरा बच्चा अपनी माँ की ये बात याद रखना, अगर मोहम्मद के बाद अली नबी नहीं तो फिर कोई नहीं। बस ये ताज सारे बोलो है अली। अगर अली नबी नहीं ना तो फिर कोई जितना बड़ा मर्जी तुर्रम खान आ जाए, क्या आ जाए, असी और नबी नहीं मानते। मैं खुद फैसला करो, जो काबे में आया है हम उसे नबी नहीं मानते, तो जो बुतखाने में आया उसे मानते हैं। जिसने आते ही लुआबे रसूल की घुट्टी ली है हम उसे नबी नहीं मानते, तो जिसने शराब की ली है ऐसे पास याद तेज रखना। क्या बात हो रही थी ये मत समझना कि वो कहा खुदा ने मेरा नाम, उस हमला ही जो पहला तौहीद पे किया। शेर मैं आखिरी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं मुझे आगे और फजाइल पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे, इतनी तादाद होगी मातमियों की, अज़ादारों की, इसमें जितनी तसल्ली, लाड, मान, इत्मीनान, हौसला है ना, शायद मेरे पास और किसी मिसरे में ऐसा बांध ही ना पाए। मन दुआ करे अजय, ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे, ज़मीन को अर्श बनाकर हुसैन बैठे हैं, खड़े हैं सारे पैगंबर हुसैन बैठे हैं, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं। साउंड वाले भैया थोड़ी सी आवाज़ खोलना, पीछे से मुझे दाद चाहिए। नहीं कोई नहीं, क्या हुआ, थोड़ी सी खोल दो यार प्लीज़, नाराज़ हुए बगैर। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है, कहा अली ने ये हंस कर। अली समेत हर खुदा के वली को हुसैन पे मान ही इतना था। हमने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, अगर उन पे उंगली उठ रही है कोई गल नहीं, अली दा पुत्र जो मौजूद है, साड़ियाँ मेहनत बचाने वाला हुसैन मौजूद है। दाद मुझे जो बंदे देते रहे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने नहीं भी दी हुजूर मेरा गिला उनसे कोई नहीं, शायद मेरी बातें उन्हें अपील ना की हों, उन्होंने दिल ही ना मन्या हो पे मैंने दाद देन, लेकिन जिन्हें दी उन्हें मेरे ते एहसान किया है। पहला लफ्ज़ आखां तो आखांगा मैं अखां बंद करके कितों ताईं हाय करो, तो मैं लगे हुसैन बादशाह दे मामा दियाँ झोलियाँ चो ज़िक्र मसाहिब दा सुनने वाले बैठे हो। हुसैन की बेटी जितनी छोटी थी उतनी ज़ख्मी थी। भाई क्या बात है भाई, अल्लाह करे जेड़ा मासूमा का दुख सुन के जिन्ना हाय की भाई इंशाअल्लाह अपने किसी काम में ना रोन। भाई मैंने कहा लाला जी हुसैन की बेटी जितनी छोटी थी, मैंने पढ़ाओ थोड़ा जा, उतनी, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि हुसैन की बेटी कितनी छोटी थी, लेकिन ये बताने की ज़रूरत है कि ज़ख्मी कितनी थी। एक लफ्ज़ कहता हूँ बुज़ुर्गों के लिए जिनकी दाढ़ी में हुजूर एक बाल भी सफ़ेद है ना, उनके लिए खालिसतन लफ्ज़ है। बाकी जवान हाय कर दो तो थोड़ी मेहरबानी, ना भी करो तो मेरा गिला कोई नहीं, गर्मी कोई नहीं, जितनी भी गर्मी हो जाए करबला तो चौखी तो नहीं ना, तुसी लफ्ज़ मेरा महसूस करो। तुहाडे रवान वास्ते झूठ बोला ना
ایک قرآن میرے سر تے من ممبر تو ایک قدم تھلے رکھنا نصیب نہ ہوئے، موت آ جائے اگر میں آپ کے رلانے کے لیے غلط پڑھوں۔ کربلا سے شام تک، کربلا سے لے کے شام تک 1645 میل کا سفر ہے۔ مجھے بادشاہ کے علم کی قسم ہے اس پورے سفر میں جس بغیرت کا جہاں دل چاہا۔ کیا بات، جڑے ماتم نہیں کر سکتے ایک باری حایت کرو، شاید حسین دی بہن کو کرم کر دے جی، آنسو دی خیرات دے دے۔ میں نے کہا جس بے غیرت کا، میں نے ایک باری ویکھیا جے، جس بے غیرت کا جہاں دل چاہا، اس نے سکینہ کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا ہے۔ اور میں صدقے ہو جاؤں، قاتل کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ موقع کا بھیا گواہ مارا جائے تاکہ میرا جرم چھپ جائے، میرا قتل چھپ جائے۔ مجھے زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، 3 یا 4 منٹ۔ باجی دیتے ہی میں تم سلام کرنے لگا، راضی رہنا۔ حسین کی ماں آپ کا یہ گریہ، آپ کی یہ داد و تحسین قبول فرمائے۔ یزید بے غیرت نے سارے آنکھوں اللہ دیتے لعنت کرے، پیغام بھیجا۔ کتنے قدیم دے عزادار بیٹھے ہو یار، خدا دی قسم ہے۔ میں ایک لفظ آکھاں گا، میں کھولاں گا نہیں، میں نے پتہ تسی پہنچ جانا ہے۔ پیغام بھیجا آپ کے مولا سجاد کو زندان میں، سجاد زندان سے نکل کے ذرا میرے دربار میں تشریف لائیں، کوئی مسئلہ ہے اس کا حل چاہیے۔ قاصد پیغام لے کے زندان کے در پہ آیا۔ جاوید بھائی پیغام ملنے کے بعد مولا سجاد اپنی مرضی سے اٹھے، باقر کو اٹھنا پڑ گیا۔ کیا بات ہے بھائی، مجھے کھولنے کی ضرورت تو نہیں نا بھائی جان؟ میں نے کہا سجاد بادشاہ لالا جی اپنی مرضی سے اٹھے، باقر مولا کو اٹھنا پڑ گیا۔ میری خطابت نہ ویکھی پنڈی بھٹیاں لے، لفظ تیرے دل تے لگے تے ایک باری ہائے ضرور کر دی۔ مولا سجاد اور باقر دونوں چلتے چلتے اس کے دربار میں تشریف لائے۔ اس نے کہا سجاد میں راتوں کو سو نہیں پا رہا۔ کیوں؟ اس نے کہا زندان میں کوئی بچی ہے جو نہ دن دیکھتی ہے نہ رات دیکھتی ہے، ہر وقت روتی ہے، اور مسئلہ صرف میرا نہیں، مجھے اکیلے کو پریشانی نہیں۔ جب صبح میرا دربار لگتا ہے نا، میری پوری سلطنت کے لوگ آ کے مجھے یہی گلہ کرتے ہیں، کوئی بی بی ہے جس کے رونے کی آواز آتی ہے رات کو، جب وہ روتی ہے نا تو ہمارے گھر کے در و دیوار ہلتے ہیں، ہم سو نہیں سکتے۔ سجاد یہ بچی کون ہے؟ غریب نے کہا میری 3.5 سال کی بہن ہے۔ اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ اس مولا نے کہا اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتی ہے۔ 14 اتنے وڈے مجمع 14 ماتمی ہائے انج کرے جے جی میں جنازے دے 14 کو بندے بہ کے ہائے کر دے، میں لگے میری گل پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ مولا نے کہا بابا کو یاد کر کے روتی ہے۔ اس نے کہا اس بچی کو چپ کراؤ ورنہ میری سلطنت میں بغاوت ہو جائے گی۔ مولا نے کہا اسے چپ کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے، مجھے میرے بابا کا کٹا ہوا سر دے۔ بھائی کیا بات ہے، مجھے میرے بابا کا کٹا ہوا سر دے۔ اس نے کہا سر کا بچی کے رونے اور چپ کرنے سے کیا تعلق ہے؟ مولا نے کہا تو مجھے سر دے، میں سر اپنی بہن کو دوں گا۔ اس نے کہا سر لینے پہ وہ چپ کر جائے گی، کوئی بندہ سنے تو میں اشارہ کر کے جا رہا ہوں، بچی چپ کر جائے گی۔ غریب نے رو کے کہا تو مجھے سر دے، میں وہ سر اپنی بہن کو دوں گا۔ سر لینے کے بعد نہ اس میں ہونا ہے نہ رونا۔ اللہ اکبر۔ سر لینے کے بعد نہ میری بہن نے ہونا ہے، عرصے بعد تیرے امام کے کڑیوں والے ہاتھوں پہ بابا کا کٹا ہوا سر ہے۔ میرا دل ڈر رہا ہے کہ میں سر کی حالت بتاؤں تو کیا ہوگا، نہ بتاؤں تو مجھے اب خود اندر سے تکلیف ہوگی۔ یہ قرآن سر پہ رکھ کے بتاتا ہوں سر کا حال کیا تھا۔ سر پہ خنجروں کے داغ تھے۔ چلو کیڑی گل تے تسی کتنی کہا ہے پچاندے ہو بھائی نہیں کردے آئے۔ سر پہ ٹیڑے میڑے خنجروں کے داغ تھے، دائیں کی زلفیں بائیں تھیں، بائیں کی زلفیں دائیں تھیں۔ حسین کی داڑھی میں کربلا کی خاک اور خون ملا ہوا تھا۔ غریب کے رخساروں پہ ابھی تک کسی کی انگلیوں کے نشان تھے۔ بے ترتیب سا گلا کٹا ہوا تھا۔ شاید کسی نے سنا ہے، کسی نے سنا ہے، بزرگوں نے سن لی ہے۔ بے ترتیب سا گلا کٹا ہوا تھا۔
बाजी से तेरा गरीब इमाम एक कदम चलता है 9 दफ़ा बाबा के सर को चूमता है। मैंने बाबा जी को देखा भी है, वरना मैं पहले ही छोड़ देता। चलो बीच की गुफ्तगू छोड़ता हूँ, 2 जुमले बाप और बेटी के सुनाता हूँ आपको। इमाम का पहला कदम जिंदान में आया, सरकार ने अपनी अबा के अंदर बाबा का जख्मी सर छुपाया। चलते चलते वहाँ आए जहाँ 3.5 साल की ज़ईफ़ा बहन 2 पत्थरों पे ना यूं अपने रुखसारे रख के लेटी हुई थी, आंखें बंद मासूमा की। सज्जाद मौला ने बहन का शाना हिलाया, सकीना, ओ मेरी बहन सकीना, हमेशा कहती थी ना बाबा से मिलना है। सकीना उठ, बाबा मिलने आए हैं। सकीना उठ, जिस बाबा को 24 घंटे याद करती थी तेरा बाबा मिलने आया है। मासूमा ने भाईजान आंखें नहीं खोली, बंद आंखों के साथ तड़प के हुसैन की बेटी उठी, दोनों बाजू फैला के कहती सज्जाद कहाँ है मेरे बाबा, मुझे मेरे बाबा से मिला दो, मैं बाबा से उदास हो गई हूँ। इमाम ने बाबा का कटा हुआ सर बहन के जख्मी हाथों पे रखा। बीबी ने कहा सज्जाद इजाजत है मैं अपने बाबा से 2 बातें कर लूं? जी सकीना कर लो। बीबी ने बाबा का कटा हुआ सर लिया, लेके जिंदान के कोने में जाके 2 जुमले मुझे पढ़ने हैं, 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा मैं मिंबर सैयदादी के हवाले कर रहा हूँ। बाबा का कटा हुआ सर लेके बीबी जिंदान के कोने में गई, ढेर सारे बोसे बाबा के सर पे दे के बीबी ने कहा बाबा जब से मैं आपसे जुदा हुई हूँ बाबा मेरे दुख ऐसे हैं, ना मैंने सज्जाद को बताए हैं, ना मैंने फूफी ज़ैनब को बताए हैं, ना मैंने अम्मा रबाब को बताए हैं। बाबा मैं इंतजार में थी, जब आप मिलेंगे मैं आपको दुख बताऊंगी। गरीब के लब हिले, सकीना दुख बता। जो बेटी ने बाप को पहला दुख बताया है, बीबी ने बाबा का सर चूम के पहली बात की। बीबी ने कहा बाबा मेरा पहला दुख ये है, जिसने करबला में आपको मारा था वो सारा रास्ता सज्जाद को मारता आया है। बाबा सज्जाद की कमर इतनी जख्मी हो गई है, अब और जख्मों की गुंजाइश जो है नहीं कर सकता, मिन्नत करूं सर नीचे कर ले यार। जिसने आपको मारा था ना करबला में, वो सारा रास्ता मेरे सज्जाद को मारता है। बाबा उसके हाथ बंधे हुए थे। मैंने कभी ये नहीं कहा जिन्ना दी घर छोटियां धीयन ओ बीबी दा दुख सुन के हाय करे अजे ना करे अजे। क्या औकात है मेरी तेरी औलाद की? पूरी कायनात के शीयों की बेटियां इकट्ठी हो जाए ना तो मौला दी कसम मासूमा दे एक तमाचे की कीमत नहीं बढ़ती। हुसैन की बेटी को हुजूर हमेशा बतूल समझ के रोना है। बीबी ने दूसरी बात की बाबा से, लाला जी हाय इंज करे अजे जिन्हें हुसैन दी धी दा हक बन जाए। बीबी ने दूसरी बात की बाबा बाबा शेमर की आपसे और चचा अब्बास से तो दुश्मनी हो सकती है, बाबा इसकी असगर से क्या दुश्मनी है? बाबा मैं पूरे सफर में या आपके नेज़े के नीचे चली हूँ या असगर के नेज़े के नीचे आई हूँ। जब मैंने नेज़ों का हाथ लगाया बाबा इस कुत्ते का हाथ मेरी जुल्फों में डाला, दूसरे हाथ से तमाचा मार के हंस हंस के कहता था जा अब्बास को बुला के ला, आके तेरी जुल्फें मुझसे। अल्लाह अकबर। आखिरी एक जुमला जी, इसी पे सलाम कर रहा हूँ। कोई तो होगा जो इस बात को बगैर खोले हाय करेगा। मैं बात करके चला जाऊंगा, लेकिन अल्लाह करे कि कम से कम दरवाजे तक जाते जाते मेरी समात आपकी हाय सुन दे। मैं खोलूंगा नहीं। आहिस्ता से ना बाबा का सर ऊपर किया। बाबा बाबा मैं आपकी बेटी हूं ना, करीम बाप की बेटी हूं, लेकिन बाबा एक चीज का अरमान बड़ा है। कौन सी? बीबी ने कहा बाबा ये शामियों के हाथ कितने भारी हैं। ओ मैं सदके हो जावा, बाबा शामियों के हाथ बड़े भारी हैं। बाबा जिसने मुझे आखिरी दफा तमाचा मारा था, बाबा उस बेगैरत ने आखिरी तमाचा कब मारा? जब उसने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी। बाबा उसने तमाचा ऐसा मारा बाबा मेरा रुखसार फट गया। आपकी बेटी 3.5 साल में ज़ईफ़ा हो गई। बाबा मेरी आंखों की बीनाई कम हो गई है। मुझे करीब खड़ा सच्चा